ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے صادق آباد سے زاہد پرویز صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم پروفیسر صاحب، میری والدہ کچھ عرصے سے گردوں کے عارضہ میں مبتلا ہے۔ وہ ڈائلسس کی سٹیج تک پہنچ گئی ہیں۔ ہفتے میں 2 مرتبہ وہ ڈائلسس کے لیے جاتی ہیں۔ ڈائلسس کا یہ مرحلہ ان کے لیے تو تکلیف دہ ہے ہی، لیکن ان کی یہ تکلیف ہم سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ اور ان جیسے جتنے بھی مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی آیت، پڑھائی یا دعا جو میری والدہ اور ان جیسے مریضوں کے لیے صحت کی خوشخبری بن جائے ہمیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ صادقہ آباد سے ہمارے بھائی زاہد پرویز صاحب نے جو سوال پوچھا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، جزو ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ زندگی بھی اسی نے پیدا کی، موت بھی اسی نے پیدا کی۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں بھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس کو تخلیق کیا اس مقصد کے لیے ہم دیکھیں کہ ایکم احسن عملا، تم میں بہترین نیک اور خیر کے کام کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ مین از مارٹل انگلش میں بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے کوئی زبردستی قبر میں بھیج نہیں سکتا۔ ہوپ سسٹینز لائف، جب تک سانس تب تک آس۔ تو باقی رہی بات کہ ان حالات میں جو تیماردار ہوتے ہیں یا جو خدمت گزار ہوتے ہیں، جب والد یا والدہ یا بیٹا یا بیٹی یا کوئی قریبی عزیز حتیٰ کہ کسی بیمار کی بھی تیمارداری کریں، تو اس کی وہ کیفیت جو درد میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ واقعی ایسی اذیتناک بازگات ہوتی ہے کہ اپنی انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اور وہ سوچ سوچ کے جب احساس اگر انسان کی طبیعت پہ غالب آ جائے تو کئی بیچارے خود بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اور اکثر یہ خبریں بھی سننے میں آتی ہیں کہ کسی کو وہ پہلے ہی مریض تھا، کو بری خبر سنائی گئی یا ایسی ناگہانی موت کا، تو اس صدمے سے بیچارہ وہ بھی گزر گیا۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اللہم یا شافی الامراض، ایک تو یہ وظیفہ جو ہے یہ جتنے تیماردار ہیں، حتیٰ کہ اگر جو بیمار ہے علیل ہے وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ باعث اطمینان ہوگا کہ اللہ کے اس میں شافی کی برکت سے، کیونکہ وہ شفا دینے والا ہے۔ تو اللہم یا شافی الامراض، اے اللہ تو ہی ہر قسم کے مرضوں سے شفا دینے والا ہے۔ اشف مرضانا، تو مجھے بیماریوں سے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ دعا جو ہے، دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ایک موقع پہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ جب اس طرح کی کوئی آزمائش ہو، تکلیف ہو، تو ہم اللہ کریم کو کیسے پکاریں؟ تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ سے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہو میں تو تمہارے قریب ہوں۔ ایک اور جگہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم کبھی اکیلے نہیں کہ دوسرا اللہ ہے، دو نہیں کہ تیسرا تمہارا خالق ہے، تین نہیں کہ چوتھا، نہ زیادہ نہ کم۔ اللہ ہر جگہ ہر وقت دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا تم مجھ سے مانگتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھو، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو انسان پر امید رہے آخری سانس تک کہ اللہ اپنے اسم کی برکت سے اپنی بندہ پروری کرتے ہوئے ہمیں یا ہمارے عزیزہ کو عزیز کو شفا کی دولت اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ مریض شاید ابھی گیا کہ گیا، لیکن اللہ رب العالمین کسی کی دعا سن لیتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسی مشکل گھڑی آئے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا دو چیزوں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک تو دعا سے، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بہت ہی کارگر ترین ہے۔ خود بھی دعا کی جائے اور دوسروں سے بھی دعا لی جائے۔ اور دوسرا فرمایا صدقہ جو ہے، تو صدقہ جب جان کا دیا جاتا ہے کسی صورت میں، کسی جانور کی صورت میں، مالی طور پہ، یا سرکار نے فرمایا کہ مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کوئی کلمہ خیر کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے عموماً جو ہے وہ کچھ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں یا کچھ منت مان لیتے ہیں کہ اللہ شفا دے گا، تو میں 1 روزہ 2 روزے 3 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، اور یا مساکین کو کھانا میں کھلاؤں گی، یا اتنے میں نوافل ادا کروں گی یا کروں گا، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک پڑھوں گا، یہ ایک منت ہے۔ تو اس کی برکت سے بھی دیکھا گیا ہے کہ فوراً مشکل ٹل جاتی ہے۔ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایسی کروشل سچویشن ہو تو آیت کریمہ جو ہے، جس کو دعائے یونس علیہ السلام کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا پسندیدہ کلام ہے، یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے، سرکار کی بھی دعا ہے، ہر اہل ایمان کی دعا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ان کو غم سے نجات دی، قرآن پاک میں اس سے اگلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی نا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے اس کی اس التجا کو سن لیا اور اسے اس غم سے نجات بھی دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان یہ دعا پڑھیں گے تو ہم انہیں غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے 1.25 لاکھ دفعہ کہا گیا ہے، بعض نے 17,000 دفعہ بھی کہا۔ بہرحال جتنی توفیق ہو، کم از کم 300 دفعہ کوشش کی جائے کہ ہر روز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد فوری طور پہ پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب بھی یہ وقت آئے وہ ہم پر احسن طریقے سے آئے اور تیرے رستے میں چلتے ہوئے آئے۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی پکار کی ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔